وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے امامت سے متعلق مسائل، جانیں گے امامت سے متعلق مسائل کو۔ سب سے پہلے مسئلہ یہ آتا ہے کہ امامت کا حقدار کون ہے، کس کو ہم امام بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی سنیے، یا القوم اقرأهم لکتاب اللہ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما قال الأشج وفي روايته مکان سلمن سنن۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، لوگوں کی امامت وہ شخص کرائے جو قرآن مجید زیادہ جانتا ہے۔ اگر قرأت قرآن میں سب برابر ہوں تو وہ شخص امامت کرائے جو سنت کا زیادہ علم رکھتا ہو، حدیث کا زیادہ علم رکھتا ہو۔ اگر علم حدیث میں بھی سب برابر ہوں تو امام وہ ہوگا جس نے پہلے ہجرت کی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہو رہی ہے، پہلے ہجرت کی ہو، یعنی اور دوسرے انداز سے افضلیت دیکھ لیں گے اگر سب برابر ہو۔ اگر اس میں بھی وہ سب یکساں ہو تو پھر جو اسلام پہلے لایا ہو، یا بعض روایتوں میں عمر زیادہ ہو، کیا ذکر ہے، تو یہ امامت کے حقدار سے متعلق حدیث گرامی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خوبصورت شخص کو امام بنانا چاہیے، ایسی تمام روایات موضوع اور خود ساختہ ہیں، من گھڑت ہیں، ایسا کوئی ذکر صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ قرآن سب سے زیادہ کون جانتا ہے۔ اگر قرآن جاننے میں سب لوگ برابر ہیں تو دیکھا جائے گا کہ حدیث کا بھی علم کس کے پاس زیادہ ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کون زیادہ جانتا ہے۔ اگر اس میں بھی سب لوگ برابر ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ عمر یا اسلام میں کون بڑھا ہوا ہے، دینداری میں کون بڑھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھ کر امام منتخب کیا جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ نابالغ شخص امامت کرا سکتا ہے یا نہیں، اس سے متعلق بھی ایک حدیث ہم جانتے چلیں۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا باپ اپنی قوم میں سب سے پہلے مسلمان ہوا۔ جب میرا باپ مسلمان ہو کر آیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کی قسم میں سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں نماز اس طرح پڑھو اور فلاں وقت میں فلاں نماز اس طرح پڑھو، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک آدمی اذان کہے اور جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ جماعت کرائے۔ لوگوں نے اندازہ لگایا کہ کسے قرآن زیادہ یاد ہے، تو انہوں نے مجھ سے زیادہ کسی کو قرآن پڑھنے والا نہ پایا۔ یہ عامر بن سلمہ کہتے ہیں، کیونکہ میں آنے جانے والے سواروں سے قرآن سن کر، آنے جانے والے لوگوں سے، مسافروں سے قرآن سن کر یاد کر لیا کرتا تھا، لہذا سب نے مجھے امام منتخب کر لیا، حالانکہ میں اس وقت 6 یا 7 برس کا تھا۔ 6 یا 7 برس کا تھا۔ تو یہاں بھی وہی چیز ہے، دیکھا جائے کہ قرآن اگر زیادہ یاد ہے تو اگر وہ باشعور بچہ ہے، بے شعور نہ ہو کہ پیشاب پاخانہ کا بھی اس کو شعور نہ ہو، تو اس طرح کا بچہ ہے تو اس کو ظاہر امام نہیں بنا پائیں گے، لیکن باشعور ہے، سب کچھ سمجھتا ہے، اچھی بری چیزوں کو سمجھتا ہے، ناپاکی اور پاکی کو سمجھتا ہے، تو ایسے بچے کو اگر وہ قرآن زیادہ جانتا ہے تو امامت کے لیے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اس سے امامت کرائی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ ہے۔ معذور کی امامت، لنگڑے لولے کانے اندھے کی امامت جائز ہے یا نہیں؟ تو کسی معذور اندھے کانے لنگڑے وغیرہ شخص میں مندرجہ بالا شرائط موجود ہیں تو اسے بھی امام بنا سکتے ہیں، یعنی قرآن اگر وہ زیادہ جانتا ہے، حدیث زیادہ جانتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بڑا عالم ہے، اور اسی طرح سے وہ دیندار زیادہ ہے، تقوی شعری میں بڑھا ہوا ہے، اطاعت شعری کا ملکہ اس کے پاس ہے، تو اس کو امام بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے تو اپنا خلیفہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو مقرر کرتے تھے، جو لوگوں کو جماعت کرواتے، حالانکہ وہ اندھے تھے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، معذور آدمی کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے، غلام کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مہاجرین کی ایک جماعت قباء میں اکٹھی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے تو ابو حذیفہ کا غلام سالم ان کی امامت کراتا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اماں عائشہ کو ان کا غلام ذکوان قرآن سے دیکھ کر نماز پڑھاتا تھا۔ صحیح بخاری کی یہ بھی روایت ہے۔ تو یہ سب چیزیں
کوئی چونکہ اسلام میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، دینداری بڑا بنا دیتی ہے، یا اگر کم دینداری ہے تو اس کی وجہ سے انسان چھوٹا ہو جاتا ہے۔ جو تقوی شعار ہے، جو زیادہ دین کے احکام کا پابند ہے، وہ امام بن سکتا ہے، وہ ہم سے ہمارے آگے رہ سکتا ہے۔ اس میں کوئی اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز ہمارے دین میں نہیں ہے۔ ہمارے دین میں کہ کوئی معزز اور کوئی منصب اور مرتبے اور مقام کا فائز ہو سکتا ہے تو وہ اس کی تقوی شعاری اور دینداری کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، اپنے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔